اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا سبق نمبر 1 مکمل ہو چکا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز حروف کے مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ تو مخرج کا لغوی معنی جو ہے وہ نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حلقی مخرج۔ حلقی مخرج میں سے حمزہ اور ہا، حروف حلقیہ، حروف حلقیہ۔ حلقی مخرج میں حمزہ اور ہا، عین، حا، غین اور خا، یہ 6 حروف حلقی مخرج میں سے آتے ہیں، تو ان کا نام ہے حروف حلقیہ۔ حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حلق کا نقشہ بنا ہوا ہے، اس میں ہا، حمزہ یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ حا، عین یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے۔ خا، غین یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ہیں لسانی مخارج۔ قاف اور کاف یہ حروف لاہویہ۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حروف شجریہ یہ 3 ہیں، جیم، شین، یا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد حروف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ حروف طرفیہ یہ 3 ہیں، لام، نون، را یہ تینوں الگ الگ جگہ سے ادا ہوں گے۔ لام زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالوں سے ادا ہوتا ہے۔ حروف نطعیہ یہ 3 ہیں، طا، دال، تا یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور یہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف لثویہ یہ بھی 3 ہیں، وا، ذال، ثا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف صفیریہ یہ بھی 3 ہیں، صاد،
صاد زا سین۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے لسانی مخارج جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ نقشہ ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو فوکس کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے لسانی مخارج میں سے پڑھا تھا حروف لاہویہ، یہ دو تھے، قاف اور کاف۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان کی جڑ اور تالو کا جو نرم حصہ ہے، اس سے یہ قاف ادا ہوگا۔ کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا۔ پھر ہم نے پڑھے تھے حروف شاجریہ، یہ تین تھے، جیم شین یا۔ یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ حروف حافیہ یہ ایک ہی ہے، ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ حروف طرفیہ تین تھے، لام نون را۔ لام زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوگا۔ تو یہ دانتوں کے نام ہیں، ان میں سے یہ ہے ضاحک، تو یہ لام نون اور را۔ لام کو ہم نے پڑھا کہ زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوگا۔ اور نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوگا، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے یہ ادا ہوگا۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوگا، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے یہ حرف ادا ہوگا۔ اس کے بعد حروف نطعیہ یہ تین ہیں، طا دال تا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوں گے۔ حروف لثویہ تین ہیں، غا ذال ثا۔ زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوں گے، اوپر کے دانتوں کا جو اندرونی کنارہ ہے، یہاں سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے اندرونی کنارے سے۔ اس کے بعد حروف صفیریہ یہ تین ہیں، صاد زا سین۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوں گے۔ یہ حروف صفیریہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں شافوی مخارج، حروف شافویہ یہ چار ہیں، فا با میم واو۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جوفی مخرج، حروف مدہ، جوف دہن یعنی منہ کا خلا، خیشوم یہ غنہ کا مخرج ہے،
تو یہ شفوی مخرج با، میم، فا، واو یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور ہم نے پیچھے سمجھا کہ فا جو ہے یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اور با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یہ ادا ہوگا، میم یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے یہ ادا ہوگا، واو یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ مخارج حروف کا نقشہ ویڈیو لنک میں دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، سمجھیں اور اس کی خوب پریکٹس کریں۔ آج ہم نے حروف کے مخارج کو پڑھا اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ۔ والسلام۔